جی بول دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام الحمدللہ تفسیر، حدیث، فقہ اور مختلف دینی مضامین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی نعمت الباری شرح صحیح البخاری کی بھی ریکارڈنگ کا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ عیدین کا بیان چل رہا ہے۔ حدیث نمبر 951، باب سنت العیدین لاہل الاسلام، اہل اسلام کے لیے عیدین کی سنت کا بیان۔ حدثنا حجاج قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی زبید قال سمعت الشعبی عن البراء قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال ان اول ما نبدأ به من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں حجاج نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے زبید نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے شعبی سے سنا، انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز جس سے ہم اس دن کی ابتدا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پہلے عید کے دن نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم گھر لوٹ کر قربانی کرتے ہیں، سو جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ یعنی عیدین کے دن سب سے پہلے عید کی نماز ادا کرنا چاہیے، عید کی نماز کے بعد قربانی دینا چاہیے۔ جو اس طرح کا عمل کرے، پہلے نماز ادا کرے اس کے بعد پھر قربانی کرے، تو یقیناً وہ سنت پر عمل کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی دے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث شریف کی سند میں جو راوی ہیں وہ ہیں حجاج بن منہال اسلمی انماطی بصری، دوسرے شعبہ بن حجاج، تیسرے زبید بن حارث یامی کوفی ہیں، چوتھے عامر بن شراحیل الشعبی ہیں، پانچویں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ ہیں۔ عیدین کی نماز کے شرعی حکم میں فقہا کے مذاہب۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال شارح بخاری مالکی قرطبی متوفی 449 ہجری لکھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عیدین کی نماز تمام اہل اسلام کے لیے ایسی سنت ہے کہ اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اور ابن نافع نے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ عید کی نماز اسی پر واجب ہے جس پر جمعہ واجب ہے۔ علامہ عبد الرحمن بن شہاب الدین دمشقی ابن رجب حنبلی متوفی 795 ہجری لکھتے ہیں، نماز عید کے حکم میں فقہا کے 3 اقوال ہیں، امام مالک، امام سفیان ثوری، امام شافعی، امام اسحاق اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہم کا قول یہ ہے کہ عید کی نماز سنت مسنونہ ہے، یعنی عید کی نماز سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل اور فقہائے احناف اور فقہائے شافعیہ کی ایک جماعت نے کہا کہ عید کی نماز فرض کفایہ ہے، اگر تمام شہر والے اس کو ترک کر دیں تو وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے اور ان سے اس کے ترک کرنے پر، چھوڑنے پر جنگ کی جائے گی۔ نمبر 3، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ عید کی نماز جمعہ کی طرح واجب ہے لیکن وہ اس کو فرض نہیں کہتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ عید کی نماز فرض عین ہے، یعنی ہر شخص پر فرض ہے، اور مختصر المزنی میں مذکور ہے، کتاب کا نام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس پر جمعہ واجب ہے اس پر عیدین میں حاضر ہونا واجب ہے، اس میں یہ تصریح، یہ صراحت ہے کہ عیدین کی نماز واجب ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی 855 ہجری لکھتے ہیں عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور یہی امام شافعی کا قول ہے، اور ان کے اصحاب میں سے علی الصخری نے کہا عید کی نماز فرض کفایہ ہے۔ امام احمد، امام مالک اور ابن ابی لیلہ کا بھی یہی قول ہے، اور صحیح یہ ہے کہ امام مالک کا قول امام شافعی کے قول کی طرح ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عید کی نماز واجب ہے۔ صاحب ہدایہ نے کہا کہ عید کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ کی نماز واجب ہے۔ علامہ محمود بن صدر الشریعہ ابن ماضہ البخاری الحنفی متوفی 616 ہجری لکھتے ہیں ہمارے بعض مشائخ یعنی فقہا نے یہ کہا ہے کہ اس مسئلے میں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ عید کی نماز واجب ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ سنت کے قول کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
3 چیزیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں اور وہ تمہارے لیے سنت ہیں۔ نمبر 1 وطر، نمبر 2 چاشت کی نماز، نمبر 3 عید کی نماز۔ کیونکہ اگر یہ نمازیں واجب ہوتی تو ان میں اذان اور اقامت بھی مشروع ہوتی، یعنی اذان اور اقامت بھی اس میں دی جاتی جیسے باقی نمازیں واجب میں دی جاتی ہے۔ اور جس روایت میں یہ ذکر ہے کہ عید کی نماز واجب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بیان کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ اس سے مراد نماز عید کی تکبیرات ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز عید کی تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا ہے اور امر وجوب کو چاہتا ہے، وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ اور جس حدیث سے فقہا نے عید کی نماز کا سنت ہونا بیان کیا ہے اس میں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ چاشت کی نماز تمام ایام یعنی تمام دنوں میں سنت ہے، اور یہ جو کہا ہے کہ اس میں اذان اور اقامت نہیں ہے اس لیے عید کی نماز سنت ہے، اس پر یہ اعتراض ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وطر کی نماز واجب ہے اور اس میں بھی اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ بھی واجب ہے اور اس میں بھی اذان اور اقامت نہیں ہے۔ عام فقہا کا مسلک یہ ہے کہ عیدین کی نماز واجب ہے۔ جامع صغیر میں یہ ذکر ہے کہ عیدین کی نماز سنت ہے۔ اس کی تأویل یہ ہے کہ اس کا وجوب یعنی عید کی نماز کا واجب ہونا سنت سے ثابت ہے، نہ کہ قرآن مجید سے۔ علامہ سرخسی نے کتاب الصلاح کی شرح میں لکھا ہے کہ عیدین کی نماز سنت ہے کیونکہ یہ دین کے ان معالم، ان نشانیوں میں سے ہے جن کو اختیار کرنا ہدایت ہے اور جن کو چھوڑ دینا گمراہی ہے۔ اور نوادر البشر میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ یہ سنت واجبہ ہے۔ اس کی تأویل بھی یہ کی گئی ہے کہ عید کی نماز کا وجوب صرف سنت سے معلوم ہے، عید کی نماز واجب ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ مصنف کا موقف یہ ہے کہ عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے امام بخاری کا، کیونکہ اگر یہ واجب ہوتی تو اس کی قضا واجب ہوتی جیسا کہ دیگر واجبات میں ہے، لیکن اس کی قضا یعنی عید کی نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 952، حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام عن ابیہ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت دخل ابو بکر وعندی جاریتان من جوار الانصار تغنیان بما تقاولت الانصار یوم بعث قالت ولیستا بمغنیتین فقال ابو بکر ابی مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذالک فی یوم عید فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبید بن اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے حدیث بیان کی ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے اور اس وقت میرے پاس انصار کی لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں یوم بعث، جیسا کہ ایک جنگ عرب کی مشہور ہے، اوس اور خزرج کے درمیان تقریباً 120 سال تک ایک جنگ جاری رہی، اس جنگ کا نام ہے بعث۔ یوم بعث، جنگ بعث کے متعلق انصار کا بیان کردہ قصہ وہ 2 لڑکیاں گا رہی تھیں، گنگنا رہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا وہ پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کیا شیطان کے مزامیر یعنی آلات رقص و غنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ لڑکیاں گا رہی ہیں، گنگنا رہی ہیں؟ یعنی آپ نے تعجب کے طور پر کہا، استفہامی انداز میں، سوال کرنے کے انداز میں۔ اور وہ جس دن وہ 2 لڑکیاں یہ گنگنا رہی تھی، جنگ بعث کا ذکر کر رہی تھی اشعار میں، وہ دن عید کا دن تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اور یہ ہماری خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، انہیں گنگنانے دو۔ اس حدیث کی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 949 میں گزر چکی ہے۔ آلات موسیقی کے ساتھ گانے بجانے کے متعلق ائمہ مذاہب یعنی فقہائے اربعہ اور فقہائے اسلام کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی کیا رائے ہے؟ قاضی عیاض بن موسیٰ بن عیاض مالکی متوفہ 544 ہجری لکھتے ہیں امام مازری نے کہا کہ آلات موسیقی کے ساتھ گانے سے منع کیا جائے گا، اور بغیر آلات کے گانے میں
فقہا کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع کیا ہے، اور امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح اور عید کے موقع پر اور دیگر خوشی کے دنوں میں دف بجانا جائز ہے، جبکہ اس میں زیادہ مصروفیت نہ ہو، اور دف وہ ہوتا ہے جس کو صرف ایک طرف سے بجایا جاتا ہے۔ علامہ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی متوفی 656 ہجری لکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، وہ لڑکیاں پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں، یعنی وہ ایسے اشعار نہیں پڑھتی تھیں جن میں عورتوں کی خوبیوں کا، شراب کا اور دیگر محرمات کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کے اشعار مذموم یعنی برے ہیں، شریعت میں لہو و لعب میں شامل ہیں، اور ان کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جو اشعار ان محرمات سے خالی ہوں، ان واہیات سے خالی ہوں، ان کی قلیل مقدار کو شادی، عید اور دیگر خوشی کے دنوں میں پڑھنا جائز ہے۔ آج کل صوفیہ نے اشعار کو آلات موسیقی کے ساتھ سماع کا جو رواج بنا لیا ہے، ان کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم بدعات اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور اس سے توبہ کا اور سنت پر چلنے کا سوال کرتے ہیں۔ حافظ عبد الرحمن بن شہاب الدین ابن رجب حنبلی 795 ہجری لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب اشعار گنگناتے تھے اور دف بجاتے تھے، لیکن ان کے گانے اشعار جاہلیت پر مشتمل ہوتے تھے۔ دور جاہلیت میں جو عرب کے جو کارنامے ہوتے تھے، ان کی جو شجاعت، بہادری اور مہمان نوازی کے جو اوصاف ہوتے تھے، ان کو وہ لوگ اشعار میں گنگناتے تھے، جن میں جنگوں کا ذکر ہوتا تھا، اور ان میں مرنے والوں کے مرثیے یعنی جو بہادری کے ساتھ اپنی جان دے دیتے تھے، ان کی خوبیاں اور ان کے فضائل بیان کرتے تھے۔ اور سند ضعیف کے ساتھ یعنی ایک ضعیف سند کے ساتھ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کا اعلان کرو، یعنی نکاح کھلے عام کرو، اطلاع دے کر کرو، اور اس کو مساجد میں منعقد کرو اور اس پر دف بجاؤ۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ایام میں مسلمانوں کو اس قسم کے اشعار پڑھنے کی اجازت دیتے تھے، جیسے عید کا دن اور نکاح کا دن ہے۔ اور جس دن کوئی گمشدہ شخص یعنی لاپتہ شخص لوٹ آئے اور اس دن بھی دف بجانے کی آپ اجازت دیتے تھے۔ لیکن عجمیوں نے جو آلات موسیقی ایجاد کر لیے ہیں، یہ وہ غنا نہیں ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور جن اشعار میں شراب کی اور خوبصورت عورتوں کی تعریف ہو، یہ وہ غنا ہے جس کے سننے سے صحابہ نے انکار کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غنا یعنی یہ موسیقی اور فحش کلام سننا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے دل منافق ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث لائق توجہ ہے۔ عبد الرحمن اشعری کہتے ہیں کہ مجھے ابو عامر یا ابو مالک اشعری نے حدیث بیان کی، اور اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ نہیں کہا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم اور باجوں یعنی آلات موسیقی کو حلال قرار دیں گے، اور کچھ ایسے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے کہ جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا ریوڑ یعنی جانوروں کو لے کر واپس آئیں گے، اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو وہ اس سے کہیں گے کل آنا، اللہ تعالیٰ پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا۔ اور دوسرے لوگوں شراب اور آلات موسیقی کو حلال کرنے والوں کو مسخ کر کے یعنی ان کی شکل بدل کر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر کا انہیں بنا دے گا۔ حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی 852 ہجری لکھتے ہیں، صوفیہ کی ایک جماعت نے اس باب کی حدیث سے غنا اور اس کے سننے کی اباحت یعنی اس کے سننے کے مباح ہونے پر دلیل پیش کی، خواہ آلات موسیقی کے ساتھ ہو وہ یا اس کے بغیر ہو۔ اور اس کا رد کرنے کے لیے اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ وضاحت کافی ہے کہ وہ لڑکیاں پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے معنوی طور پر اس چیز کی نفی کر دی یعنی اس کا انکار کر دیا، جس کا لفظی طور پر انہوں نے اس بات کیا تھا، جس کو لفظی طور پر انہوں نے ثابت کیا تھا، معنوی طور پر اس کا آپ نے انکار کر دیا، کیونکہ غنا کا اطلاق آواز کو بلند کرنے اور ترنم سے گانے دونوں پر ہوتا ہے۔ غنا کہتے ہیں آواز بلند کرنا، اور ترنم سے گنگنانا گانا، اور مغنی کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جس کی آواز میں ترنم پایا جاتا ہو اور وہ شوق کو ابھارتا ہو،
اور اس میں بے حیائی کی باتوں کی تعریض اور تصریح ہوتی ہے، یعنی جس میں بے حیائی کی باتیں صراحتاً اور کنایتاً ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے علامہ قرطبی کی عبارت نقل کر کے اس سے دلیل پیش کی اور آخر میں لکھا ہے کہ شادی وغیرہ کے موقع پر دف بجانے کی اباحت سے یہ لازم نہیں آتا کہ موسیقی کے دیگر آلات بھی مباح ہو جائے۔ شادی اور دیگر خوشی کے موقع پر دف بجانے کی اجازت دینے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ دیگر آلات موسیقی بھی مباح ہیں۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی 855 ہجری لکھتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باندی سے گانا سننا جائز ہے، باندی سے اشعار سننا جائز ہے، خواہ وہ مملوک نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مملوک یعنی غلام نہ ہو۔ جیسے جنگ میں جو کفار قید ہو کر آتے ہیں، اگر مرد ہو تو انہیں غلام کہتے ہیں اور اگر عورتیں ہوں تو انہیں باندی کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے سننے پر انکار نہیں کیا، بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انکار پر انکار کیا اور وہ باندیاں مسلسل گاتی رہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ لیکن یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ جواز اس وقت ہے جب فتنے سے حفاظت ہو، فتنے میں اگر مبتلا ہونے کا ڈر ہو تو پھر اس سے بھی بچنا چاہیے۔ محلب نے کہا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ترنم سے گانے پر انکار کیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اشعار پڑھنے پر انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے مزامیر کی مشابہت پر انکار کیا، اور یہی وہ چیز ہے جس میں خطرہ ہے اور فتنے کا دروازہ بند کرنا زیادہ بہتر ہے، اور صرف بلند آواز سے نیک اشعار پڑھنا منع نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی متوفی 1052 ہجری اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث سے اہل سماع آلات موسیقی کے ساتھ غنا کے مباح ہونے پر استدلال کرتے ہیں، یعنی اس حدیث شریف سے آلات موسیقی کے ساتھ اشعار سننے کے مباح ہونے کو بتلاتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں، اور جو چیز انصاف سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نزدیک گانا اور دف بجانا ممنوع تھا، اسی لیے انہوں نے منع کیا، کیونکہ ان کے نزدیک وہ حرام اور مکروہ تھا، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں منع فرمایا کہ آپ کو نیند لگ گئی تھی، آپ کو نیند کی وجہ سے ان کے گانے کا علم نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ آپ کو نیند لگ گئی ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے اور یہ لڑکیاں گنگنا رہی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن تھوڑی مقدار میں گانے اور دف بجانے کو مقرر رکھا ہے، یعنی اس کی آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، اسی لیے آپ نے فرمایا یہ ایام عید ہے، یہ خوشی کے دن ہے، اور حضرت ابوبکر کو اس فرق اور تفصیل کا علم نہیں تھا، بس یہ حدیث عید کے دن اور دیگر خوشی کے دنوں میں اتنی مقدار میں گانے اور دف بجانے کے مباح ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہ اباحت، یہ مباح ہونا مخصوص ایام میں اور مخصوص مقدار میں ہے، صرف خاص موقعوں پر اور تھوڑی سی مقدار میں اس کی اجازت دی گئی ہے، اور اس سے علی الاطلاق اباحت لازم نہیں آتی، مگر اس پر قیاس کر کے اور وہ جائز ہے بشرطے کہ اس کی ممانعت کی تصریح نہ ہو اور وہ محل نزاع ہے، یعنی اگر اختلاف ہو تو اختلاف کی چیز سے بچنا زیادہ بہتر ہے، اور انصاف یہ ہے کہ جس طرح زنا اور شراب نوشی کی حرمت پر نص قطعی یعنی قطعی دلائل موجود ہیں، اسی طرح حرمت غنا پر نص قطعی نہیں ہے، اور بعض متاخرین یعنی بعد والے فقہاء نے صراحت کی ہے کہ حرمت غنا پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم صحیح بخاری حدیث نمبر 5590 کو پیش کر چکے ہیں، جس میں آلات موسیقی کو حلال قرار دینے والوں کو بندر اور خنزیر کی صورتوں میں مسخ کرنے کی بدل دیے جانے کی وعید ہے، سخت عذاب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ آلات موسیقی کے ساتھ غنا کی حرمت پر کوئی قطعی دلیل پائی گئی نہ اس کی اباحت پر۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آلات موسیقی کے ساتھ غنا حرام ہے یا مباح ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور اصل چیز فقہاء کے پاس ایک قاعدہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی حرام ہونا یا حلال ہونا نامعلوم ہو تو اصل اشیاء میں کیا ہے؟ اباحت ہے۔ ہر چیز اصل میں مباح ہوتی ہے جب تک کہ اس کے حرام یا حلال ہونے پر کوئی قطعی دلیل نہ آئے،
اس کی حرمت پر قطعی الثبوت دلیل تو نہیں ہے مگر ظنی الثبوت اور قطعی الدلالہ حدیث موجود ہے، یعنی قطعی احادیث وغیرہ بھی موجود ہیں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث سے مذکور ابھی جو حدیث گزری اور اس کے ہوتے ہوئے اباحت اصلیہ سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اباحت اصلیہ یعنی اصل تمام چیزوں میں اصل مباح ہے، اصل میں کوئی بھی چیز مباح ہوتی ہے، جیسے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے اس نے بنائے ہیں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض فقہا کہتے ہیں کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی اصل میں کوئی بھی چیز مباح ہوتی ہے، البتہ اگر اس کے حرام ہونے پر کوئی قطعی دلیل آ جائے تو اس وقت اس کو حرام کہا جائے گا۔ اور اس کے باوجود اس میں شک نہیں ہے کہ آلات موسیقی کے سماع پر دوام کرنا، یعنی ہمیشہ سماع آلات موسیقی کے ساتھ سننا اور اس کو عادت بنا لینا اتباع سنت کے طریقے کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ فقہا نے اس باب میں بہت شدت کی ہے، مگر ان کا مقصود فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا ہے اور اس کا سد باب کرنا ہے، اور یہ صحیح ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ تحریمی کہا ہے۔ شیخ نور الحق محدث دہلوی متوفہ 1073 ہجری لکھتے ہیں، روایت ترمذی میں واقع ہے کہ وہ لڑکیاں دف بجا رہی تھیں۔ حضرت تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، بلکہ یہ روایت سنن نسائی میں ہے۔ امام نسائی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اس حال میں کہ ان کے پاس 2 لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور گا رہی تھیں۔ شیخ نور الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گانا اور دف بجانا جائز ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باطل کو جائز نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اہل اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو چاہیے کہ جتنی مقدار میں گانے اور دف بجانے کی صراحت ہے اس سے تجاوز نہ کریں اور لہو و لعب کھیل کود میں زیادتی نہ کریں، کیونکہ اہل دین کا اس سے بچنا، اس سے احتراز کرنا واجب ہے۔ ملا علی قاری علی بن سلطان محمد القاری الحنفی متوفہ 1014 ہجری لکھتے ہیں علامہ طیبی نے کہا ہے کہ وہ لڑکیاں جو اشعار پڑھ رہی تھیں وہ جنگ اور بہادروں کے وصف یعنی ان کی خوبیوں سے متعلق تھے، لیکن وہ اشعار جن میں فواحش یعنی گناہوں کا اور حرام کاموں کا ذکر ہو ان کا گانا ممنوع ہے، منع ہے، اور یہ بہت بعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پڑھا جائے۔ اور عیدین میں خوشی کا اظہار کرنا اہل دین کا شعار طریقہ ہے، کیونکہ یہ دن عام دنوں کی طرح نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ گانا اور دف بجانا ممنوع نہیں ہے، لیکن بعض اوقات میں اس کو دائماً ہمیشہ اختیار کرنا مکروہ ہے۔ یہ عدالت کو یعنی آدمی کی ثقافت کو، اس کی صداقت کو اور اس کے مروت کو ساقط کر دیتا ہے اور نیکی کو مٹا دیتا ہے۔ فتاوی قاضی خان میں ذکر ہے کہ مروت کو ساخط کر دیتا ہے، یعنی جو عام طور پر جو مہذب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، باوقار لوگ ہوتے ہیں، وہ لہو و لعب کی چیزوں سے اور ہر اس چیز سے مجتنب دور رہتے ہیں جس سے ان کی شخصیت پر کوئی حرف آ سکے۔ فتاوی قاضی خان میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لہو و لعب کو سننا معصیت ہے یعنی گناہ ہے، اور اس پر بیٹھنا یعنی اس جیسی مجالس میں بیٹھنا فسق و فجور ہے، گناہ ہے، اور اسے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ یعنی کفر کا جہاں لفظ آتا ہے وہاں پر تغلیظاً شدت بتانے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے نماز کے بارے میں ہے کہ من ترک الصلاۃ عمدا فقط کفر، جس نے جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دی اس نے یقیناً کفر کیا۔ کفر کے معنی حقیقی معنی میں کفر نہیں ہے، کفر جب ہوگا جب کوئی عبادت کا انکار کرے، اگر کوئی فرض کا انکار کر دے تو وہ کافر ہوگا، اگر فرض کا انکار نہ کرے لیکن کوتاہی سستی کاہلی کی وجہ سے ادا نہ کرے تو گناہ کبیرہ کا اس کو مرتکب کہا جائے گا، کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو اب جہاں حدیثوں میں ایسا آتا ہے تغلیظاً یعنی شدت بتانے کے لیے کہ عموماً جو کافر ہیں وہ لوگ ہی نماز چھوڑتے ہیں، اہل ایمان، جیسا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اسلام اور کفر کے درمیان صرف نماز کو فرض سمجھتے تھے، جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بطور تشدید ہے، سختی اس کی مذمت بتانے کے لیے ہے
اگر کبھی کبھی اس کو سنا تو کوئی گناہ نہیں ہے، انسان پر واجب ہے کہ اسے بچنے کی پوری کوشش کرے، کیونکہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی تھی جب کوئی اس طرح گنگنا رہے تھے، کچھ باجا بجا رہے تھے، اس طرح کی آواز جب آ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو سننے سے بھی آپ نے پوری کوشش کی اور اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی ہے کہ ایک جماعت گزر رہی تھی اور وہ لوگ کو کچھ گانا بجانا کا عمل کر رہے تھے، گانے بجانے کا تھا، آپ کے ساتھ آپ کے غلام بھی تھے۔ آپ نے فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی اور فرمایا آواز آ رہی ہے کہ جب آواز آنا بند ہو گئی تو آپ نے اپنے کانوں میں سے انگلیاں نکالی۔ آلات موسیقی کے ساتھ گانا گانے کے متعلق علماء غیر مقلدین اہل حدیث علماء کی رائے شیخ علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلوسی متوفی 456 ہجری لکھتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غنا اور دف بجانے پر انکار کیا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انکار پر انکار کیا تو انہوں نے اپنے انکار سے رجوع کر لیا۔ نواب محمد صدیق بن حسن بھوپالی متوفی 1307 ہجری لکھتے ہیں مسئلہ سماع میں فقہا اور صوفیہ میں شروع سے اب تک نزاع بحث چلی آ رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اقوال اور دلائل کے اختلاف کی وجہ سے سماع امور مشتبہ میں سے ہے، یعنی دونوں فریق کے پاس اقوال بھی ہیں، دلائل بھی ہے، جس کی وجہ سے اب تک یہ امر طے نہیں ہو پایا ہے۔ اسی وجہ سے سماع کو انہوں نے امور مشتبہ میں سے کہ جو قطعی طور پر درست ہے یا نادرست ہے اس میں اختلاف ہے، اور متقی اور محتاط لوگ شبہات سے بھی بچتے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے جس شخص نے شبہات کو ڈاؤٹ فل جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ حدیث شریف ہے، دوبارہ فرمائیے۔ جس شخص نے شبہات کو چھوڑ دیا، اصل میں حدیث کیا ہے؟ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے، جو چیزیں حلال ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر بیان کر دیا، اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو بھی کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے حلال اور حرام ہونے میں شبہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائی کہ جس شخص نے شبہات کو ترک کر دیا، شبہ والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو سمجھو کہ اس کا دین بھی محفوظ ہے اور اس کی عزت بھی محفوظ ہے۔ دین اپنا بچانے کے لیے جس چیز میں ڈاؤٹ آ جائے، ڈاؤٹ فل ہو جائے جو چیز، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جو شخص سرکاری چراہ گاہ کے گرد اپنے جانور چرائے گا، عنقریب وہ جانور اس چراہ گاہ میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک چراہ گاہ ہے جس پر بارڈر ہے، سمجھیے، جس کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے قریب بھی جانے سے جانوروں کو روکنا چاہیے، ورنہ انجام کیا ہوگا؟ جانور چارہ چرتے چرتے ممنوعہ علاقے میں داخل ہو جائیں گے، بارڈر پار کریں گے، جس کی وجہ سے وہ لوگ پھر غلطی کے مرتکب ہوں گے۔ اسی طرح انسان کے لیے ایک حد بتا دی گئی کہ اسی لیے گناہ کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اس کے مقدمات یعنی زنا تک پہنچانے والی چیزوں کے بھی قریب مت جاؤ، کیونکہ عموماً آدمی جب کسی چیز کے مقدمات تک پہنچتا ہے، اس تک لے جانے والی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، تو یقیناً وہ گناہ میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر ایک عالم دین، معذرت خواہ، یہ حدیث دوبارہ پڑھیے۔ جس شخص نے شبہات کو ترک کر دیا، یعنی شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو اختیار نہیں کیا، تو یقیناً اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا۔ اور جو شخص سرکاری چراگاہ کے اطراف اپنے جانور چرائے گا، جہاں پر اس کو چرانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے قریب میں چرائے گا، تو یقین ہے کہ جانور چارہ چرتے چرتے ممنوع علاقے میں بارڈر پار کر کے گھس جائیں گے، جس کی وجہ سے پھر اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہاں تک حدیث ہے۔ یہ حدیث ہے، وہ چراہ گاہ میں داخل ہو جائیں گے جانور، خصوصاً جب ایسے اشعار کا سماع کیا جائے جن میں رخسار اور قد و قامت اور حسن و جمال اور ہجر و وصال کا ذکر ہو، یعنی عورتوں کی خوبیاں جس میں بیان کیا جائے، محاسن کا ذکر ہو، اور عورت کے حسن و جمال کا ذکر ہو، اس کے قد و قامت کا ذکر ہو، تو کیونکہ ان امور کو سننے والا کسی آزمائش میں ضرور مبتلا ہوگا۔ ان باتوں کو یعنی کسی عورت کی جب خوبیاں بیان کیے جائیں تو ظاہر بات ہے کہ آدمی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، خصوصاً جب گانے والی حسین عورت خوش آواز ہو۔ گانے والی اگر عورت ہو، وہ خوبصورت ہو اور اس کی آواز بھی اچھی ہو، یا خوبصورت بیرش لڑکا ہو، گانے والا اگر خوبصورت لڑکا ہے اور اس کی ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہے، امرد ہے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کے آزمائش میں، فتنے میں، گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہے۔
عرب جو اشعار سنتے تھے ان میں جنگ کا اور شجاعت کا اور سخاوت کے اوصاف کا ذکر ہوتا تھا۔ سو جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہو اور اپنے اسلام میں رغبت رکھتا ہو اس کو سماع سے احتراز کرنا چاہیے، آلات موسیقی کے ساتھ سماع سننے سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے مسلمانوں کو اپنے جال میں گرفتار کرنے کے لیے مختلف پھندے تیار کیے ہیں۔ باب مذکور یعنی اس باب کی یہ حدیث شرح صحیح مسلم 1958 جلد 2 صفحہ 66 پر مذکور ہے۔ اس کی شرح کے عنوانات حسب ذیل ہیں۔ عید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بچیوں کا گانے کا شرعی حکم، غنا اور آلات موسیقی کے شرعی احکام کی تفصیل، احادیث اور آثار سے آلات غنا کی حرمت۔ احادیث اور آثار یعنی صحابہ کے اقوال، آثار صحابہ کے اقوال کو کہتے ہیں۔ احادیث شریفہ اور آثار سے آلات غنا کی حرمت یعنی حرام ہونا۔ نکاح اور عید کے موقع پر صرف دف بجانے کی اجازت۔ فقہائے مالکیہ کا نظریہ، فقہائے حنبلیہ کا نظریہ، فقہائے شافعیہ کا نظریہ، فقہائے احناف کا نظریہ۔ ہمارا موقف، مجوزین موسیقی یعنی موسیقی کو جائز قرار دینے والوں کے دلائل کا ضعف۔ اچھا، مجوزین موسیقی کا موقف، مجوزین کے اہم دلائل کا ایک جائزہ۔ مجوزین یعنی جو لوگ آلات موسیقی کے ساتھ سماع کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے دلائل ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ مجوزین موسیقی یعنی موسیقی کو جائز قرار دینے والوں کا موقف، مجوزین کے اہم دلائل کا ایک جائزہ، یعنی جو لوگ آلات موسیقی کے ساتھ سماع کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے دلائل کا ایک جائزہ لیا گیا۔ مجوزین موسیقی کی دلیل، علامہ شامی کی عبارت سے موسیقی پر استدلال، قرآن کریم سے موسیقی پر استدلال، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت سے مغالطہ آفرینی، یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت سے جو مغالطہ، جو غلط فہمی ہو گئی جس کی وجہ سے مجوزین آلات موسیقی کے ساتھ سماع کو جائز قرار دینے والے جو استدلال کر رہے ہیں اس پر سے بھی پردہ اٹھایا گیا۔ جواز موسیقی کے دلائل پر علامہ آلوسی کا تبصرہ، ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر اور سنیما دیکھنے کا حکم۔ تو یہ شرح صحیح مسلم، یہ بحث شرح صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 671 سے صفحہ 704 تک پھیلی ہوئی ہے، تقریباً 35 صفحات کی بحث ہے۔ یہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں یہ ہو سکتا ہے اس میں لائے ہوں گے سمجھاؤں جی، مگر انہوں شرح صحیح مسلم میں بیان کرے انہوں نے۔ جی۔ اچھا، اور ایک خاص بات کیا ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو چیز شرح صحیح مسلم میں، شرح صحیح مسلم انہی کی لکھی ہوئی ہے، اور ان کی حیات زندگی میں جب وہ باحیات تھے آج سے 5 سال پہلے، تو 5 یا 6 سال پہلے ان کا وصال ہو کر ہو رہا، تو ان کی جب وہ باحیات تھے الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام شرح صحیح مسلم کی جلد اول کی ریکارڈنگ شروع کی جا چکی تھی، اور میری نیت بھی تھی کہ ان کو جو ہے حیدرآباد جو ہے مدعو کروں، شرح صحیح مسلم کی پوری تکمیل ہونے کے بعد جو ہے انہی کے ہاتھوں سے اس کی رسم اجرائی بھی کروائیں گے بول کے۔ تو مفتی حامد قریشی استاد جامعہ نظامیہ جی، جو مل صاحب ہیں، تو ان سے جو ہے اس کی ریکارڈنگ کروایا تھا میں۔ زکوٰۃ کے مسائل اور حج کے مسائل مل صاحب کرے تھے شرح صحیح مسلم میں۔ جی۔ اچھا مل صاحب، اور ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں میں، وہ جو حدیث یعنی وہ ایک بار تلاوت فرمائیے نا، وہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، کون سی ہے؟ حرمت والی جو حدیث ہے شرح صحیح بخاری کی، ذرا پیچھے جو گزری تھوڑا سا دوبارہ اس کی مختلف قسم کی احادیث ہیں اس میں، حرمت میں ہے اس میں منع جو کیا گیا، تو یہ تو اس میں وہ حدیث ہے، ایک منع والی جو حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم اور باجوں یعنی آلات موسیقی کو حلال قرار دیں گے۔ تو یہ شرح مسلم کی حدیث کہاں ہے؟ شرح بخاری کی کہاں ہے؟ یہ حدیث صحیح البخاری حدیث نمبر 5590 میں گزر چکی ہے، گزر چکی۔ اچھا، اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں؟ جی، دوبارہ ترجمہ پڑھیے۔ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم اور باجوں یعنی آلات موسیقی کو حلال قرار دیں گے، اور کچھ ایسے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے کہ جب شام کو اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر یعنی جانوروں کو چرا کر واپس آئیں گے، اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو اس سے کہیں گے کل آنا، یعنی اس دن کچھ نہیں دیں گے اس کو، اللہ تعالیٰ پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا۔ اور دوسرے لوگوں کو یعنی جو شراب اور آلات موسیقی، ریشم اور زنا کو حلال کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مسخ کر دے گا، یعنی ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بنا دے گا۔
تو میرا یہ سوال ہے مطلب اس کے اندر، تو جو بڑے بڑے محدثین صوفیہ میں بھی جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، جیسا میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت بحر العلوم علامہ محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ گزرے ہیں، تو کیا وہ اولیاء کے سامنے یہ حدیث شریف نہیں گزری ہوں گی نا؟ تو پھر وہ حدیث وہ بھی یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے نا، پھر نسائی شریف سے بھی ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو منع کر رہے تھے، تو ان کے منع کرنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روکا کہ تم منع مت کرو، تو وہ بھی تو صحیح بخاری اور نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی میں بھی آئی بول کے بول رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہے بخاری شریف میں، ہو سکتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہو، موسوخی وغیرہ کا، اور وہ حکم جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو منع کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا کہ بھئی ہر ایک کی اپنا ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، لہذا یہ ہماری خوشی کا موقع ہے، انہیں مت روکا جائے، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، ورنہ اتنے بڑے بڑے صوفیہ میں اتنے بڑے بڑے محدثین جب گزرے ہیں، تو اب اور ایک بات یہ ہے مل صاحب کہ اتنے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، اگر یہ جائز نہ ہوتا تو کیا ان کی ولایت باقی رہتی؟ بلکہ سماع کا جو بلکہ ان کے کرامات کا ظہور ان کی وصال مبارک سے چند لمحات پہلے بھی اولیاء اللہ سے کرامات ظاہر ہوئے، تو اب اختلاف رہا نا علماء میں، وہ بھی تو دیکھیے جاہل تو ولی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بولنا کہ جیسا کہ علامہ سعیدی صاحب یہ فرما رہے ہیں اس کے اندر کہ بھئی صوفیہ میں اور فقہا میں یہ جھگڑا، مطلب یہ بات میں جو ہے بحث و تکرار رہی ہے، تو میرا بولنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ بھی محدثین گزرے ہیں، اور اولیاء اللہ بھی عالم گزرے ہیں۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل ولی نہیں بن سکتا، تو علم تو ولایت کے لیے شرط ہے، اور بلکہ اس میں سخت ہونا یہ بھی شرط ہے، تبھی وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور ہر محدث ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ اصل مسئلہ جو ہے سماع کا بہت شروع سے مختلف ہی رہا، اس میں ائمہ اربعہ کا بھی اختلاف ہے، بڑے بڑے محدثین اور فقہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سماع کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط من جملہ ان شرائط میں کہ ایک شرط یہ ہے کہ قوالی گانے والا، مطلب اب یہ شرائط بھی حدیث کی روشنی میں ہونا، ایک شرط تو یہ کہ بس میں اللہ رسول کی حمد و ثنا ہو، اللہ کی حمد ہو، پیارے نبی کی نعت ہو، اور پیشہ ور گانے والا نہ ہو، اجرت کا طالب نہ ہو، اس کے دل میں پیسے کمانے کا وہ نہ ہو ارادہ، جیسے عام طور پر قوال ایک شعر کی تکرار کرتے ہیں، اور اس پر ان کو جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرمائی کہ وہ دو لڑکیاں جو گا رہی تھی وہ پیشہ ورانہ گانے والی نہیں تھی، جنہوں نے گانے بجانے کو اپنا پیشہ بنا لیا اور اسی سے ان کی گزر بسر ہوتی ہے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ صوفیہ کرام جو سماع سنتے تھے، کثرت سے ذکر الہی کرنے سے ایک قسم کی انجماد کی کیفیت، انقباض کی طبیعت پر جب ان کے طاری ہوتی تو وہ لوگ اشعار سنتے تھے جس سے ان کی طبیعت میں نشاط پیدا ہوتی تھی، وہ پھر دوبارہ عبادت کے لیے تازہ دم ہو جاتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک مواعظ حسنہ حضرت محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس میں آپ کے مواعظ، آپ کے ارشادات کو جمع کیا گیا، بہت بہترین کتاب ہے۔ اس میں آپ نے مسئلہ سماع پر تفصیل سے لکھا ہے، اس کے شرائط بھی آپ نے بیان کیے۔ صوفیہ کرام جیسا کہ بیان کرتے ہیں کہ سماع سننے والے کی شرط یہ ہے کہ اس کا دل زندہ ہو اور نفس مردہ ہو، اور سماع میں جو کیفیت طاری ہوتی ہے وجد کی، حقیقی وجد کی نشانی یہ بتائی گئی کہ اگر جس پر وجد آیا ہے، جس کو وجد آیا ہے، اس پر اگر تلوار سے بھی وار کیا جائے تو اس کو زخم محسوس نہ ہو اور اس کو تکلیف نہ ہو، یہ حقیقی کیفیت ہے وجد کی۔ اور سماع سننے کے لیے سننے والا بھی اہل ہو، سنانے والا بھی اہل ہو، جیسا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے تک سماع سنتے تھے، پھر انہوں نے اس کے بعد سماع ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایک زمانے تک سماع سنتے تھے اور اب نہیں سن رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کس کے ساتھ سنوں میں، یعنی میں سماع سننے والے لوگ اہل نہیں پاتا ہوں اس وقت، اس لیے میں سماع سے اجتناب کر رہا ہوں، بچ رہا ہوں۔ تو بہرحال سماع کے لیے بہت شرائط ہیں۔ اب آپ دیکھیے دائرۃ المعارف کے تحت جو ہے آپ لوگ جو خدمت انجام دیے ہیں دائرۃ المعارف کے زیر اہتمام، سرکار بندہ نواز کی تفسیر پر اور مختلف کتابوں پر آپ لوگ الحمدللہ کام کیے ہیں، اس پر علامہ ڈاکٹر سید بدی الدین صابری صاحب بھی کام کیے ہیں،
مصطفیٰ شریف صاحب کی نگرانی میں آپ لوگ اس میں خدمت انجام دیے ہیں. تو سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سما کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ کچھ گزرا اس میں آپ؟ بہت تفصیل ہے اس میں، تو کئی ابواب ہیں. معارف العوارف کی دوسری جلد میں تقریباً 4-5 ابواب سما کے متعلق ہیں. حضرت نصیر الدین چراغی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سما کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فارسی میں ایک جملہ فرمایا، نہ انکار کنم نہ کار کنم، نہ میں سما کا انکار کرتا ہوں نہ میں سما کرتا ہوں. یعنی میں یہ کام کرتا ہوں بھی نہیں اور اس کا انکار بھی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ بڑے بڑے لوگ بھی سما سنے ہیں. اب ہم ان پر کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اگر سما حرام ہوتا تو یہ لوگ نہیں سنتے تھے. تو وہ سما کی شکل کیا تھی قدیم زمانے میں اور اب موجودہ زمانے میں جو شکل ہے آلات موسیقی کے ساتھ، کیا دونوں میل کھاتے ہیں یا نہیں؟ تو بزرگان دین جو اشعار سنتے تھے وہ لوگ صرف قوالی کی جو شکل ہوتی تھی. اب یہ بات اگر کہیں گے تو پھر ایک بڑا تفصیلی دروازہ کھل جائیں گے اس کا. اس زمانے میں دف تھا نا، مطلب دف تھا. تو آج کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، ایجاد اور انسٹرومنٹ کے مختلف اقسام اس میں نکل گئے. اس زمانے میں بھی اگر نکلتے تو شاید ہو تو سکتا اسی تھا لیے کہ کہا گیا نا دف یک طرفہ، ایک طرف بجانا جائز ہے. عرب کا یہ طریقہ تھا اور حضور اس سے منع نہیں فرمائے. جی نا، اس زمانے میں جو ہے اتنے موسیقی کی حالت تھے ہی نہیں نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں، صحابہ کرام کے زمانے مبارک میں اتنے آلات نہیں تھے. آج جتنے آلات ہیں تو دف سے بھی بھائی، دف مشہور آلات تھا اس زمانے میں، اس لیے دف کی اجازت دی گئی. اگر ایسے آلات تو دف کی اس بنا پر ہی تو اجازت دی گئی ہے نا سارے موسیقی وغیرہ کے. خیر مختلف ہی مسئلہ ہے، مختلف ہی مسئلہ ہے کہ ہم یہی بات عرض کریں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو میں ہر موقع پہ بار بار اکثر یہ حدیث مبارک کو پیش کرتا ہوں کہ علماء کا اختلاف میری امت کے حق میں رحمت ہے. فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے رحمت ہے، زحمت نہیں فرمائے. جی خیر وہ تو نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں انکار بھی نہیں کرتا اور یہ کام بھی نہیں کرتا. اب بندہ نواز سرکار کیا فرمائے اس سلسلے میں؟ بندہ نواز تو سما کے قائل تھے حضرت. جی بات ختم. جی حضرت قائل تھے اور اس پر دلائل وغیرہ بھی پیش کیے، اور مخالفین جو لوگ سما کے قائل نہیں ہیں انہوں نے جو دلائل پیش کیا آپ نے اس کی تعویلات اور اس کی توجیحات بھی بیان کی. بہرحال جب اس کا ترجمہ ہو کر سامنے آئے گا تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور میرے خیال سے مواعظ حسنہ میں حضرت مسئلہ سما پر جو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے جو قلم بند کیا ہے وہ سب سے اچھا عام فہم انداز میں پورے شرائط کے ساتھ پورے تفصیلات کے ساتھ آپ نے اس کو بیان کیا ہے. اگر کوئی تشفی بخش معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں تو وہ مواعظ حسنہ غالباً دوسری جلد یا پہلی جلد میں، اب دونوں میں بھی موضوعات کی ترتیب سے فہرست انڈیکس ہے، اس کا فہرست بنی ہوئی ہے. فہرست میں دیکھ لیں، سین میں مسئلہ سما کے اوپر یا قوالی کے نام سے حضرت نے اپنے ارشادات قلم بند فرمائے ہیں، نقل کیے ہیں. وہاں اس کا اگر مطالعہ کر لیں تو اس موضوع کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ حضرت قریب زمانے کے ہیں، حال کے. اس وجہ سے ایک تو عام فہم انداز بھی ہے حضرت کا. سرکار خضر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہترین حضرت بھی لکھے اس موضوع پر. جی کتاب سما کے نام سے، سما کے نام بہت بہترین لکھے مسئلہ سما. جی اگر کوئی نہیں سننا چاہتا ہے تو وہ بھی حق پر ہیں، جی کوئی سننا چاہتا ہے وہ بھی حق پر ہیں. جی کہ دو گروپ اس میں گزرے ہیں. جی مگر میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب صاحب شدت اختیار کرنا، جی اس پہ لان تان کرنا یہ مناسب نہیں ہے اور یہ صوفیہ کا طریقہ بھی نہیں ہے. جیسا کہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود سلسلے چشتیہ کے اولیاء کے امام گزرے ہیں. اب جی سرکار بندہ نواز اور حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانین جہانگش رحمۃ اللہ علیہ، جن کی اولاد میں سے ہم ہیں، اور بانی جامع انواریہ حیدرآباد حضرت نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد عبدالقدیر حسینی بخاری رحمۃ اللہ آپ اور ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں. جی تو آپ بھی حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ میں آپ نے ان سے خلافت لی ہے. ماشاءاللہ. ایک واسطے سے سلسلہ سہروردیہ کی بھی آپ کو خلافت ہے. اصل میں آپ سلسلہ سہروردیہ کے ہی ہیں جی اپنے آبا و اجداد سے. جی لیکن سلسلہ چشتیہ میں چراغ دہلی سے بھی آپ کی جو ہے خلافت آپ کو حاصل ہے. اور سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سے زیادہ بار آپ سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا. میرے جد امجد مخدوم جہانیہ جہانگش رحمۃ اللہ علیہ. اچھا. اور پھر جو ہے حضرت مخدوم جہانیہ نے جہانگش رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم سمنانی جو مخدوم جہانگیر اشرف ہاں سمنانی، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جو
کیا ہے یہ کچھوچا شریف کے جو کچھوچا بزرگ شریف کے ہیں، بزرگ ہیں۔ کچھوچا شریف کے آپ جو ہے اپنے لطائف اشرفیہ میں بڑا تفصیل سے ذکر کیے ہیں، اور یعنی آپ ہی خلافت لیے ہیں حضرت سید جلال الدین بخاری مختوم جہانگیر جہاں گشت سے، جی حضرت مختوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کچھوچا شریف کے بزرگ جی نے آپ سے خلافت لی ہے، اچھا، جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ماشاء اللہ۔ تو بہرحال یہ اختلاف ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے اور اب تک باقی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سماع سنتے تھے، نصیر الدین چراغ دہلوی نہیں سنتے تھے، حضرت بندہ نواز سنتے تھے۔ بہرحال شروع سے ہی جیسا کہ کسی سے پوچھا گیا سماع کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم سماع کا انکار کر دیں مطلق تو 70 صدیقین کا ہم انکار کر دیں گے جو سماع کے قائل تھے، بڑے بڑے اکابر جو صوفیہ گزرے ہیں ان کے خلاف بات ہوگی، اس لیے مطلق انکار بھی نہیں کریں گے۔ اس کے کچھ شرائط اور تفصیلات ہیں، ان شرائط اور تفصیلات کے ساتھ اگر سماع ہو تو ٹھیک ہے۔ جی سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کون سی کتاب میں سماع کی تفصیلی وضاحت کی ہے؟ وہی معارف العوارف کی دوسری جلد میں، اچھا وہ عربی میں ہے؟ عربی میں ہے پوری۔ تو عربی میں تو چھپ کر آ گئی نا؟ جی ہاں، تو عربی آپ سے کروا لیں گے انشاءاللہ اس کا اگر اردو ترجمہ ہوا یا ٹھیک ہے ڈاکٹر انشاءاللہ۔ خسرو حسینی حفیظہ اللہ جو بندہ نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے جو موجودہ سجادے سجادہ ہیں نشین ہے، روضہ آپ اجازت دے دیے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ۔ سرکار بندہ نواز کی تمام تصانیف کی ہم جامعہ انواریہ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ لوگ اس کی ریکارڈنگ کروا سکتے ہیں بول کے اجازت دے دیے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ مول صاحب انشاءاللہ اس کی بھی، انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ اب اس پر آلریڈی آپ لوگ کام کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے ہی میں جو ہے کرانے کا انشاءاللہ ارادہ کریں رکھتا ہوں۔ دوسری جلد میں نا مول صاحب؟ جی دوسری جلد میں۔ انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 953، باب الاکلی یوم الفطر قبل الخروج، عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھانا۔ یہ عید الفطر کے دن سنت ہے، اور عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا یہ سنت ہے۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا حشیم قال اخبرنا عبید اللہ بن ابی بکر بن انس عن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وقال مرجب بن رجاء حدثني عبید اللہ قال حدثني انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويأكلهن وترا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں محمد بن عبد الرحیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سعید بن سلیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حشیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبید اللہ بن ابو بکر بن انس نے خبر دی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک چند کھجوریں نہ کھا لیتے نماز کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ مرجع بن رجا نے کہا مجھے عبید اللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت انس نے حدیث بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ طاقت میں کھجوریں کھاتے تھے، 1 3 5 اس طرح، یہ طاقت میں کھجور کھانا سنت ہے۔ اسے معلوم ہوا عید الفطر میں نماز کے لیے جانے سے پہلے چند کھجوریں طاقت میں کھا کر جانا سنت ہے۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث کی سند میں جو راوی آئے ہیں محمد بن عبد الرحیم یہ صاعقہ کے لقب سے مشہور ہے، صاعقہ بجلی کو کہتے ہیں۔ سعید بن سلیمان آپ کا لقب سعدوی ہے۔ حشیم بن بشیر بن قاسم بن دینار سلمی واسطی۔ نمبر 4 عبید اللہ بن ابی بکر بن انس، ان کے دادا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ کھانے کے متعلق صحابہ اور فقہائے تابعین کے معمولات۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی شارح بخاری لکھتے ہیں عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرتے ہوئے فقہا کے نزدیک سنت مستحبہ ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے کہا سنت یہ ہے کہ عید الفطر کے دن کچھ کھائے بغیر گھر سے نہ نکلے، یہ عام اکثر فقہا کا قول ہے، اور بعض تابعین راستے میں کھانے کا حکم دیتے تھے، یعنی گھر میں نہ کھائے، راستے میں کچھ کھا لے اور عید کی نماز کے لیے چلے جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ اگر وہ چاہے تو کھائے اور چاہے تو نہ کھائے، سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ ابراہیم نخعی نے بھی اسی کی مثل کہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نہ کھانے کی رخصت منقول ہے، یعنی نہ کھانا چاہیے۔ امام ابن ابی شیبہ نے نافع سے و ابن عمر سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کچھ کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف جاتے تھے۔ علامہ ابن المنذر نے کہا ہے کہ اکثر فقہا کا اس پر عمل ہے کہ کچھ کھانا مستحب ہے نماز کے لیے جانے سے پہلے۔ محلب نے کہا عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے اس لیے کچھ کھایا جاتا ہے تاکہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان کرے کہ عید الفطر کے دن نماز عید تک روزہ رکھنا لازم ہے۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے
کہ عید کے دن عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھانا چاہیے، روزے دار کی طرح رہنا چاہیے، یہ شبہ اگر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ کھا لے کر عید کی نماز کو جانا چاہیے۔ لہٰذا آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ کے حدود میں کوئی زیادتی نہ کی جائے، اس لیے آپ نے کچھ کھا کر اس کی اصلاح کی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھانے کا حکم نہیں دیا۔ طاقت کھجور آپ اس لیے کھاتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے، طاقت میں ہے، اور آپ تمام کاموں میں اسی طرح کرتے تھے، یعنی وطر اللہ کی صفت ہے، اللہ ایک ہے، اس لیے آپ طاقت کو پسند کرتے تھے۔ عید الفطر کے دن روزہ افطار کرنے اور کچھ کھانے کا حکم ہے، اس لیے آپ پہلے کچھ کھاتے پھر نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے، اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کا حکم ہے، اس لیے آپ کچھ کھائے بغیر نماز عید پڑھ کر قربانی ادا کرتے، پھر قربانی کا گوشت پکا کر تناول فرماتے۔ باب مذکور کی مؤید دیگر احادیث، اس باب میں جو حدیث آئی ہے اس کی تائید کرنے والی اور حدیثیں ہیں جس کو پیش کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک کہ آپ کچھ کھا نہ لیتے، اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہیں کھاتے حتیٰ کہ آپ نماز پڑھ لیتے۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن چند کھجوروں سے افطار کرتے تھے، پھر عیدگاہ کی طرف جاتے تھے۔ مرجع نے بیان کیا ہے آپ طاقت میں کھجوریں کھاتے تھے، مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، سنن دارقطنی وغیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 3 یا 5 کھجوریں کھاتے تھے، اور اگر چاہتے تو اس سے زیادہ کھاتے، مگر طاقت میں کھاتے تھے۔ عبید اللہ بن ابی بکر بن انس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک عیدگاہ نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ 3 یا 5 یا 7 کھجوریں کھا لیں، یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، مگر طاقت میں۔ اکرمہ نے کہا لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے، ائمہ اربعہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ باب الاکل یوم النحری، کیا مسلک ہے؟ کہ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے طاقت میں کھجوریں کھانا یہ سنت ہے، 1 3 5 7 بہرحال طاقت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس باب میں یہ بیان کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن کھانے کا وقت نماز کے بعد ہے، جیسے عید الفطر کے دن کھانے کا وقت نماز سے پہلے ہے۔ حدیث نمبر 956، حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد بن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاة فلیعد، فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جزعة أحب إلي من شاتي لحم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت رخصة من سواه أم لا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی، ایوب سے، وہ محمد سے، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کیا وہ دوبارہ قربانی کرے، دوبارہ جانور ذبح کرے، کیونکہ نماز عید سے پہلے اگر کوئی قربانی دے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا اس دن گوشت کی خواہش کی جاتی ہے، اور اس نے اپنے پڑوسی کا ذکر کیا، بس گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ اس شخص نے کہا میرے پاس 6 ماہ کا ایک بکری کا بچہ ہے جو میرے نزدیک 2 بکریوں کے گوشت سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، پس میں نہیں جانتا کہ ان کے علاوہ دوسروں کو بھی یہ اجازت ہے یا نہیں۔ یعنی قربانی کے جانور کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر 6 ماہ کا بھی بکرا ہو، لیکن وہ 1 سال کے بکروں میں اگر چھوڑ دیا جائے، فربا موٹا تازہ ہو، 1 سال کا نظر آتا ہو، تب اس کی قربانی کی اجازت ہے، لیکن اگر چھوٹا ہو، دبلا پتلا ہو، 6 ماہ کا ہو، 1 سال سے کم ہو، تو پھر اس کی قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا۔ آپ اللہ کے احکام کی تشریح بھی فرمانے والے ہیں، اور احکام اپنی طرف سے آپ اللہ کے حکم سے عطا کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی جن چیزوں میں جیسے 6 ماہ کا بکری کا بچہ قربانی کے لیے درست نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو اجازت دے دیں تو وہ ذبح کر سکتا ہے۔ کون سے صحابی کو اجازت دی تھی؟ یہ نام ذکر نہیں کیے اس میں، بس ایک شخص کے نام سے ذکر کیے، ان کا نام ذکر نہیں کیا۔ ایک شخص اٹھ کر کھڑے ہو کر یہ عرض کیے، قربانی اتفاق سے وہ پہلے دے دیے تھے، تو پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ ایک ذبح کرو ایک بکرا،
تو وہ جو بکرا ان کے پاس تھا وہ 6 ماہ کا تھا، آپ نے ان کو اجازت دی اور انہوں نے ذبح کیا۔ تو صحابی کہتے ہیں روایت کرنے والے کہ اب یہ سب کو اجازت ہے یا صرف خصوصی طور پر حضور ان کو اجازت فرمائے تھے، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ حضور کا اختیار ہے، حضور ان کو اجازت دیے تھے، اب کوئی دوسرے ایسا عمل نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کے رجال کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، راویان حدیث کا۔ اس حدیث کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے، اس دن گوشت کی خواہش کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ میں گوشت لوگ شوق سے کھاتے ہیں اور پسند کر کے کھاتے ہیں۔ تو صحابی کے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نماز پڑھ کے آنے کے بعد قربانی کریں گے تو پھر گوشت پکنے کے لیے دیر ہو جائے گی، اس لیے میں پہلے قربانی کر دیا تاکہ نماز پڑھ کر آنے تک گوشت تیار رہے۔ بعض الفاظ کے معنی اس حدیث میں مذکور ہے۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اچھا یہ شخص کون تھے؟ یہاں وضاحت کر رہے ہیں، یہ شخص حضرت ابو بردہ بن نیار ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو بردہ بن نیار، اور یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے۔ حضرت برا بن عازب بھی صحابی ہے، جیسا کہ عنقریب دوسری حدیث میں آ رہا ہے۔ نیز اس حدیث میں مذکور ہے اور اس نے اپنے پڑوسی کا انہوں نے اپنے پڑوسی کا ذکر کیا، یعنی ان کے فقر اور ان کی حاجت کا ذکر کیا۔ ان کے نماز سے پہلے ذبح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو گوشت کی خواہش ہوتی ہے، دوسرے پڑوسی فقیر ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کی بھی مدد ہو جائے گی، اس نیت سے میں نے پہلے ذبح کر دیا۔ اس حدیث میں جزاء کا ذکر ہے، عربی لفظ سے مراد 6 ماہ کا بکرا یا مینڈھا، اس کی تفصیل عنقریب آگے آئے گی۔ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنے کا عدم جواز، یعنی شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ قربانی کے جواز کی شرط میں مذاہب ائمہ اربعہ اور قربانی کے وجوب پر دلیل، یعنی مذاہب ائمہ اربعہ یعنی ائمہ اربعہ کے بعد قربانی کا حکم اور قربانی کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی لکھتے ہیں، جس شخص نے نماز سے اس سے پہلے اپنی قربانی کو یعنی اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر لیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کا وقت قربانی کے دن طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسحاق، امام احمد اور ابن المنذر نے کہا کہ جب عید کے دن اتنا وقت گزر جائے جس میں نماز اور 2 خطبے ہو سکیں تو پھر قربانی کرنا جائز ہے، خواہ امام نے نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اور خواہ وہ جگہ شہر ہو یا گاؤں ہو، بستی ہو۔ ہمارے نزدیک شہر والوں کے لیے اس وقت تک قربانی کرنا جائز نہیں ہے جب تک امام عید کی نماز نہ پڑھ لے، اور رہے گاؤں اور دیہات کے لوگ تو وہ نماز فجر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے امام کے نماز عید پڑھنے کی شرط نہیں ہے۔ گاؤں والے لوگ کیا بولے؟ گاؤں اور دیہات میں جن کے اوپر نماز عید واجب نہیں ہے، ایسے لوگ قربانی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو بولے ان کے لیے بس نماز فجر کے بعد وہ لوگ کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ امام عید کی نماز پڑھ لے۔ امام شاہ نماز فجر کے بعد بولے تو فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد، نماز فجر کے بعد نہیں، نماز فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد۔ امام شافعی کے نزدیک یہ شرط ہے کہ امام نماز عید اور خطبے سے فارغ ہو جائے، اتنا وقت گزر جائے جس میں امام نماز پڑھا کر 2 خطبے عیدین کے دے سکے، اتنا وقت گزرنے کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ امام شافعی۔ امام مالک کے پاس یہ شرط ہے کہ امام اپنی قربانی کو نحر یا ذبح کر کے فارغ ہو جائے، یعنی امام نماز پڑھائے، خطبہ دے، اس کے بعد امام کی جب قربانی ہو جائے تو پھر اس کے بعد سب لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ اصحاب مالک کا اس امام کے مصداق میں اختلاف ہے کہ یہ امام سے کون مراد ہے، مسجد کا امام ہے یا حاکم وقت اسلامی؟ بعض نے کہا اس سے مراد امیر المؤمنین ہے جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد شہر کا امیر ہے، شہر کا جیسا گورنر وہ کوتوال وغیرہ ہوتا ہے وہ مراد ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد نماز عید پڑھانے والا عیدگاہ کا امام ہے۔ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابو بردہ بن نیار نے اپنے پڑوسی کے فقر اور اس کی ضرورت کی وجہ سے جلدی قربانی کر لی، نماز عید سے پہلے انہوں نے جانور ذبح کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کی ضرورت کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ 6 ماہ کے بکری کی قربانی کا جواز حضرت ابو بردہ بن نیار کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا نام آ گیا ان کا؟ ہاں، ابو بردہ بن نیار۔ کیا نام ہے؟ ابو بردہ بن نیار۔ ابو بردہ بن نیار۔ اچھا، یہ پڑوسیوں کے حق کے حوالے سے کیا ہے؟ اس میں بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ صحابی اپنے پڑوسی کا خیال کیے، وہ ضرورت مند ہے، فقیر ہے، اس کو بھی کچھ گوشت دیا جا سکتا ہے، اس نیت سے انہوں نے قربانی کا جانور نماز سے پہلے ذبح کر دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی اچھا ہے، بہتر بات ہے۔ نماز عید سے پہلے قربانی کر تو چونکہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا یہ بات پکی کہ بھائی نماز عید سے پہلے اگر قربانی دے دے تو وہ نہیں ہوتی، اب بعد میں جب مسئلہ معلوم ہو گیا ہے تو انہوں نے پھر قربانی کا جانور ذبح کیا۔ جی، اور یہ ثابت کرنا ہوگا حضرت کیا بولے؟ ابو بردہ بن نیار۔ ابو بردہ بن نیار۔ جی۔
اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ 6 ماہ کے بکرے کی قربانی کا جواز حضرت ابو بردہ بن نیار کے ساتھ خاص ہے. کوئی دوسرا اگر 6 ماہ کی بکری یا بکرا قربانی دے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. اور اجماع اس پر منعقد ہے، یعنی اس بات پر اجماع ہے کہ 1 سال سے کم عمر بکرے کی قربانی جائز نہیں ہے، اور 1 سال سے کم عمر کے مینڈھے اور دمبے کی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ حدیث میں ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک جائز ہے 1 سال سے کم عمر بکرے کی قربانی جائز نہیں ہے، اور 1 سال سے کم عمر مینڈھے اور دمبے کی قربانی کرنا جائز ہے. کب؟ جب کہ وہ 1 سال کے بکروں میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کے برابر نظر آئے، جسامت میں، فربہی میں، موٹے میں. اگر اچھا جانور وہ بھی صرف مینڈا ہو، جب مینڈا یا دمبا، اور بکری رہی تو نہیں ہے، بکرا ہو تو نہیں ہے، بکرا الگ ہے، مینڈا دمبا الگ ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال سے کم عمر کی قربانی نہ کرو، مگر یہ کہ تم پر دشوار ہو تو 1 سال سے کم عمر کے دمبے کی قربانی کر لو. اگر دمبا ہو یا مینڈا ہو تو وہ 1 سال سے کم ہو، لیکن قربانی کے جانوروں میں 1 سال کے بکروں میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 سال کا نظر آئے. امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی وہ دوبارہ قربانی کرے. اگر قربانی کرنا واجب نہ ہوتا تو جس نے غیر وقت میں قربانی کی، یعنی قربانی کے وقت سے پہلے قربانی دیا، آپ اس کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم نہ دیتے. دوبارہ قربانی کا حکم دینا قربانی کے واجب ہونے کی دلیل ہے. انشاءاللہ حدیث نمبر 955 سے ایک دوسری نشست میں اس کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.